میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجیے۔ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری وغیرہ یہ شرعاً ممنوع ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت کر لی تو یہ امور ضمناً جائز ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بالخصوص جمعۃ المبارک کو درود پاک پڑھنے کی زبردست فضیلتیں ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے روز، جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکے 2 زانوں بیٹھنے کی نیت کر لیجئے۔ 2 زانوں جو التحیات میں بیٹھتے ہیں، جیسے میں بیٹھا ہوں ایسے بیٹھ جائیں جتنا بیٹھ سکیں۔ کیا عجب کہ اللہ اور اس کے رسول کے مبارک نام کی تعظیم کی نیت سے یوں بیٹھنا ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ پھر جیسے آپ کے لیے آسانی ہو ویسے بیٹھ جائیے۔ نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے نیت کیجئے کہ حتی الامکان بیان نگاہیں جھکا کر سنوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں حتی الامکان نگاہیں جھکا کر بیان کروں گا، اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ جامعہ مسجد سلطانیہ، اس مسجد کو دیکھ کر واقعی دل خوش ہوا۔ تو یہ مسجد الحمدللہ ہمارے عاشقان رسول نے بنائی ہے، اور میری معلومات کے مطابق 50 لاکھ پاؤنڈ، جو شاید پاکستانی 80 کروڑ روپے کی مالیت بنتی ہے۔ اس مالیت کی الحمدللہ عالی شان مسجد دیار غیر میں عاشقان رسول نے بنائی ہے۔ تو میں نے نیت کی تھی کہ آپ کی دل جوئی کے لیے بھی میں کروں گا، یہ عرض کروں گا، لیکن واقعی مسجد
بہت خوبصورت ہے. مسجد ساری اچھی ہوتی ہیں لیکن مبارک ہے وہ لوگ جو اللہ کے گھر بھی بہت اچھا بناتے ہیں. کیونکہ لوگ گھر بھرا خوبصورت بناتے ہیں، مسجدوں پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے، لیکن جب مسجد خوبصورت دیکھتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں میں مساجد خوبصورت بنانے کا جذبہ موجود ہے. وضو خانے وغیرہ بھی میں نے یہاں دیکھے ہیں، بہت کشادہ، بڑے، اور عوامی لحاظ سے اگر میں بیان کروں تو ایک اچھے خاصے وضو خانے وغیرہ کا انتظام، صاف ستھری مسجدیں یہاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو جو مساجد بناتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہر یو کے کی ہر مسجد سے یہ صدائیں آنے لگیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور جمعۃ المبارک کو یہ آواز آنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کوئی شے اس قدر غمگین نہ کرے گی جس قدر والدین کے نافرمانوں کا عذاب رنج و غم میں ڈالے گا. قیامت کے بعد میں جنت میں ہوں گا کہ مار پیٹ کی وجہ سے والدین کے نافرمانوں کی چیخ و پکار اور ان کے رونے کی آواز سنوں گا. میرے دل میں ان کے لیے شفقت بھر آئے گی تو میں عرش کے نیچے سجدے میں گر کر ان کے حق میں شفاعت کی عرض کروں گا. مضمون حدیث پاک کا عرض کر رہا ہوں. اس وقت رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھا لیجئے، کیونکہ میں والدین کے نافرمانوں کو اس وقت تک جہنم سے نہیں نکالوں گا جب تک کہ ان کے والدین ان سے راضی نہ ہو جائیں. تو میں اپنی جگہ لوٹ آؤں گا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تو میں اپنی جگہ لوٹ آؤں گا اور ان سے توجہ ہٹا لوں گا. میں دوبارہ آ کر ان کی چیخ و پکار سنوں گا تو پھر عرش کے نیچے سجدہ کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھ سے ارشاد فرمائے گا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر اٹھا لیجئے، اے میرے محبوب آپ نے جب بھی مانگا میں نے عطا کیا، مگر والدین کے نافرمانوں کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا جب تک کہ ان کے والدین ان سے راضی نہ ہو جائیں. میں دوبارہ اپنی جگہ لوٹ جاؤں گا، وہ مجھے بھلا دیے جائیں گے. میں ایک مرتبہ پھر اس طرف آؤں گا تو ان کی سخت گریہ اور رونا سن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے اللہ عز و جل داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام کو حکم دے کہ وہ ان کے طبقے کا دروازہ کھولے تاکہ میں ان کا عذاب دیکھ سکوں، کیونکہ میں ان کی بہت زیادہ چیخ و پکار سنتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں مالک کو اس کا حکم دے چکا ہوں. آقا مدینہ راحت قلب و سینہ شفیع المذنبین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میں اسی وقت حضرت مالک علیہ السلام کے پاس جاؤں گا تو میرے لیے دروازہ کھول دیں گے. میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں پر لٹکے ہوئے ہیں اور عذاب کے فرشتے ان کی پیٹھوں اور رانوں پر آگ کے کوڑے برسا رہے ہیں اور ان کے پاؤں کے نیچے سانپ بچھو گھوم پھر رہے ہیں اور انہیں ڈس رہے ہیں. میں ان پر رحم کی وجہ سے رو پڑوں گا. پاک دل نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گھر گیا ہوگا. ان پر رحم کی وجہ سے رو پڑوں گا اور تیسری مرتبہ عرش کے نیچے آ کر سجدہ کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یہ نافرمان والدین کی رضا مندی کے بغیر جہنم سے نہیں نکل سکتے. تو میں عرض کروں گا، میرے رب
ان کے والدین کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ جنت میں اپنے ٹھکانوں میں ہیں. ان میں سے بعض تو مقام اعراف جو جنت و جہنم کے درمیان ایک مقام ہے وہاں ہیں، بعض جنت الماوا میں ہیں اور دوسرے بعض اس کے علاوہ دوسری جگہوں میں ہیں. میں عرض کروں گا میرے مالک و مولا مجھے ان کے جنتی والدین کی پہچان عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان کی پہچان عطا فرمائے گا. میں ان کے پاس جا کر ان سے کہوں گا کاش تم اپنی اولاد کو دیکھتے، ان پر عذاب کے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو ان کو عذاب دے رہے ہیں. مجھے ان کے رونے اور چیخنے نے غم میں مبتلا کر دیا ہے. تو والدین ان کی تکالیف کو یاد کریں گے جو دنیا میں ان کی اولاد کی طرف سے انہیں پہنچی ہوں گی. ایک کی ماں کہے گی یا رسول اللہ آپ اس کو عذاب میں ہی رہنے دیں کیونکہ اس نے میری توہین کی، میرا دل دکھایا. اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی مگر میں رات بھوکی گزارتی، میرے پاس تن ڈھانپنے کے بھی کپڑے نہ تھے اور اس کی بیوی عمدہ اور مہنگے کپڑے پہنتی تھی. اب باپ شاید عرض کرے گا کہ میں اس کو جب بھی اچھی بات کی تلقین کرتا تو وہ مجھے مارتا تھا اور مجھے اپنے گھر سے نکال دیتا تھا اور یہ اس کا معمول تھا، وہ ایسا ہی کرتا رہتا تھا. الغرض دنیا میں جو گزرا ان کے دلوں میں اس کی رنجش باقی رہے گی. میں ان سے کہوں گا دنیا تو گزر گئی اور جو ہونا تھا ہو گیا، اب انہیں معاف کر دو اور میں نے تمہارے پاس قدم رنجہ فرما کر تمہیں عزت دی ہے لہذا تم بھی ان سے درگزر کرو. اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے مشقت نہ اٹھائیں. میری عزت و جلال کی قسم میں والدین کی دلی رضامندی کے بغیر ان کی اولاد کو جہنم سے نہیں نکالوں گا. تو میں عرض کروں گا اے میرے رب ان کے والدین کو حکم دے کہ یہ میرے ساتھ چل کر اپنی اولاد کے عذاب کو تو دیکھیں، امید ہے انہیں ان پر رحم آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو میرے ساتھ چلنے کا حکم ارشاد فرمائے گا اور وہ جہنم کی طرف آئیں گے. حضرت مالک علیہ السلام جو دروغہ جہنم ہیں ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیں گے. جب وہ اپنی اولاد اور ان کے عذاب کو دیکھیں گے تو رونا شروع کر دیں گے اور کہیں گے اللہ کی قسم ہمیں معلوم نہ تھا کہ انہیں اس قدر سخت عذاب ہو رہا ہے. والدین میں سے ہر ایک اپنی اولاد کی چیخ و پکار کرے گا اور جب ان کی اولاد اپنے ماں باپ کے رونے کی آواز سنے گی تو ان میں سے ہر کوئی اپنی ماں سے کہے گا میری ماں، آگ نے میرے جگر کو جلا دیا ہے، عذاب نے مجھے ہلاک کر دیا ہے. اے میری ماں تو کبھی یہ برداشت نہیں کرتی تھی کہ میں دھوپ یا اس کی تپیش میں ایک گھڑی میں بیٹھوں جب مجھے کانٹا چبھ جائے. اے میری ماں اب تو نے کیسے میرے عذاب کو سن کر اس پر صبر کر لیا؟ کیا تو میری کھال اور ہڈیوں پر رحم نہیں کھائے گی؟ اس وقت ان کے والدین روتے ہوئے عرض کریں گے اے ہم سے محبت کرنے والے، اے سراب و حسن و خوبی، اے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی شفاعت فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان کے والدین سے فرمائے گا چونکہ میں نے تمہاری وجہ سے ان پر غضب کیا یا جب تمہاری سفارش سے میں ان کو جہنم سے نکالوں گا. وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب عز و جل ہماری اولاد کو جہنم سے نکال کر ہم پر اپنا فضل و احسان فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین سے فرمائے گا کیا تم دونوں اپنی اولاد سے راضی ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں. اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا جس کے والدین اس کو نکالنے پر راضی ہیں اس کو جہنم سے نکال دو اور جن کا یہ مطالبہ نہیں ان کی اولاد کو عذاب میں ہی رہنے دو یہاں تک کہ میں ان کے بارے میں جو چاہوں فیصلہ فرما دوں. چنانچہ حضرت مالک علیہ السلام ان کو اس حال میں نکالے گے کہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے. ان پر نیر حیات کا پانی بہایا جائے گا، اس سے ان پر نیا گوشت کھال و بال اگ آئیں گے، پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے.
میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ماں باپ کے نافرمانوں کا انجام ابھی آپ نے سنا۔ اس سے پہلے کہ میں ماں باپ کے نافرمانوں کے انجام پر کچھ عرض کروں، اعلی حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پہ، پکار سن کے 80 رو کی دوڑتا ہوگا۔ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا۔ کوئی کہے گا دعا ہی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا۔ یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، مقدس آنکھوں سے تار اشک کا بندھا ہوگا۔ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا۔ زبان سوکھی دکھا کر کوئی قدموں میں جناب پاک کے قدموں سے لپٹ گیا ہوگا۔ ہمارے آقا شفیع المذنبین ہے، گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے ہیں۔ کس قدر جہنم میں جلنے والے امتیوں کی چیخ و پکار آقا کو بے قرار کر رہی ہے۔ آقا کبھی رب کے حضور سجدہ کر رہے ہیں، کبھی ان جہنم میں جلنے والے ماں باپ کے نافرمانوں کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر اللہ کی حضور عرض کر رہے ہیں یا اللہ مجھے ان کے ماں باپ تک پہنچا دے، یہ کہاں کہاں ہے مجھے ان کی پہچان کرا، میں ان کو جا کر بتاتا ہوں۔ ماں باپ بھی نہیں مانتے تو ماں باپ کو بھی مناتے ہیں کہ میں نے جو تمہارے پاس آ کر تمہیں عزت دی ہے، تم آ کر ذرا دیکھ تو لو تمہاری اولاد کا کیا عالم ہے۔ قربان جاؤ میرے آقا کی شفاعت کرم پر، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، آقا نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، عمل ہے نہ کوئی سنانے کے قابل، پر لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب لکھتے ہیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جاہے کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ الغرض آقا کی شفاعت کے کیا کہنے، امتیوں کو شفاعت کروا کے جنت میں داخل کروائیں گے، نہ یہاں بھولے نہ وہاں بھولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم بھول بیٹھے ہیں بہت کچھ۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رسا،
जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पर अमल का जज्बा नसीब फरमाए, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए माँ बाप के ना फरमानो, ए माँ बाप को गाली देने वालों, माँ बाप को ईजा देने वालों, माँ बाप को झाड़ने वालों, माँ बाप की नाफरमानी करने वालों, माँ बाप का दिल दुखाने वालों, इस रिवायत में माँ बाप के नाफरमानों के लिए इबरत ही इबरत है, जलकर कोयला बन गए। और ये इरशाद बड़ी तवज्जो चाहता है कि जिनके माँ बाप राजी हुए उनको निकाल लिया गया, और जिनके माँ बाप राजी ना हुए इन्हें नहीं निकाला गया। ना जाने किस किस तरह माँ बाप का दिल दुखाया जाता है, माँ का दिल दुखाया जाता है, बाप का दिल दुखाया जाता है। इतने अरमानों से बेचारे दुआएं कर करके हमारी पैदाइश की दुआएं करते हैं, मुझसे मिलते हैं, जिनके बारे में इनका हुस्न ज़न है उनसे मिलते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला औलाद अता फरमा दे। यहां भी हो सकता है कि ऐसे लोग हों जो औलाद की दुआ करवाने की तमन्ना रखते हो। जी हाँ, यहां भी ऐसे मुमकिन है। इस्लामी बहने पर्दे की हालत में ऐसे लोगों के यार दुआ करें अल्लाह ताला औलाद अता फरमा दे। कई साल हो गए औलाद नहीं, औलाद दुआएं करते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, मन्नत मानते हैं, क्या क्या करते हैं कि औलाद नसीब हो जाए। हो गई औलाद, फिर दिन रात एक करते हैं। मां इतनी मुशक्कत उठाती है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ती है औलाद को जनने में, पैदा करने में। ये साहब जब दुनिया में आते हैं बरसों तक नाज नखरे माँ बाप उठाते हैं, बरसों तक माँ बाप नाज नखरे उठाते हैं, खाने के पीने के नजासतों के सारी बातें हमारे माँ बाप ने हमारी पूरी की। कितनी उम्मीदों के साथ बच्चा बड़ा होगा, मेरी आंखों का तारा बनेगा, मेरे घर की रौनक बनेगा, अरमानों से जवान करते हैं। जब बोलना सीखता है, यानी यही माँ बाप होते हैं जिस वक्त बच्चा पहली दफा कहता है माँ माँ, माँ सबको बुलाकर कहती है देख मेरा बेटा माँ कह रहा है। जब ये छोटा सा बच्चा कहता है बाबा बाबा पा, बाप का दिल खुश हो जाता है कि मेरा बेटा मुझे बाबा कह रहा है, अबू कह रहा है। कितना खुश होते हैं। आज ही एक इस्लामी भाई मुझे मिले, कह रहे थे 6 साल हो गए मेरे बेटे को बोल नहीं सकता है, दुआ करे बोलना सीख जाए। दम कराने लाए थे, उठाकर सख्त सर्दी में दम कराने लाए थे। तो क्या उनका हुस्न ज़न है, मैं दम तो कर दिया। मैं सोच रहा हूं ये बोलेगा, क्या बोलेगा ये। अरे उस बाप की मोहब्बत देखो कि बेटे को बुलवाने के लिए दौड़ता भागता फिरता है। दूर से भागता हुआ आ रहा था, मैं गाड़ी में बैठ चुका था कि हम निकल रहे थे, हमारी सवारी हम इस तरफ निकल रहे थे, लेकिन दूर से मैंने देखा कि आदमी गोद में अपना 5-6 साल का बेटा उठा दौड़ा हुआ आ रहा था। गाड़ी रुकवा दी, शीशा उतरवाया, सख्त सर्दी थी, और आकर उसे क्या कहा, दम कर दे मेरा बेटा बोल नहीं सकता। बोले अल्लाह करे कि उसकी आंखें ठंडी हो, अल्लाह उसके बेटे को ऐसी कुव्वत गोया अता करे जो इसको जन्नत में, उसके बाप को जन्नत में ले जाए। लेकिन गौर कीजिए यार, जब ये बेटा नहीं बोल सकता तो माँ बाप तरसते हैं कि ये बोले। जब ये बोलना सीखता है फिर क्या करता है, शट अप, चुप हो जाओ, क्या दिमाग खराब करते हो, बुढ़े हो गए हो, बुढ़िया, ओल्ड मैन, यू ओल्ड वुमेन,
میری کوئی زندگی نہیں ہے، میں نیا جیوں، میرے دوست، میری یہ زندگی، میرے وہ کپڑے، میری یہ بیوی، میرے وہ بچے، سب سناتا ہے۔ ماں باپ بیٹھ کے سارا سن رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو نہیں سمجھ میں آتا میں کیا بول رہا ہوں، نہیں، ماں باپ کی سمجھ میں نہیں آتا تم کیا بول رہے ہو۔ جب تمہیں بولنا نہیں آتا نا، تب بھی تمہارے ماں باپ سمجھ جاتے تھے کہ تم کیا چاہتے ہو، اور آج جب تم بول سکتے ہو تو تمہارے ماں باپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تم کیا بولنا چاہ رہے ہو۔ اولادوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کے دماغ پر نافرمانی کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ یہ بھول گئے ہیں کہ ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کی جس کی نافرمانی کرنے والا نہ دنیا میں پھلا ہے نہ آخرت میں پھلتا ہے۔ تم کس باپ کو ناراض کر رہے ہو؟ اس باپ کو جس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ باپ راضی رب راضی، باپ ناراض رب ناراض۔ تم ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو، ماں باپ کو باتیں سناتے ہو، ماں باپ کو جھاڑتے ہو، ماں باپ کی دل آزاریاں کرتے ہو، بیوی بچوں کے لیے اتنا اتنا سامان لے کے جاتے ہو کہ ماں باپ دیکھ نہ لیں، چھپا کے لے کے جاتے ہو۔ ارے جب موسم کا پہلا پھل آتا تھا نا تو باپ چاہتا تھا کہ میرا بیٹا کھائے، کہاں سے پکڑ کے لاتا تھا، اور جب ایک چھوٹا سا بیٹا باپ کے ہاتھ سے کینو چھینتا تھا تو باپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی تھی۔ نیوالا چھین لیتا تھا تو باپ خوشی کے مارے جھومتا تھا۔ جب تم دسترخوان میں بیٹھتے تھے تو باپ پہلے تمہاری پلیٹ میں کھانا ڈالتا تھا، اس کے بعد اپنی پلیٹ میں ڈالتا تھا، اور ماں تو کھاتی تب تھی جب تم بچا کر دیتے تھے، ماں تو کھاتی نہیں تھی، نکال نکال کر دیتی تھی، شوہر کو دے رہی ہے، بچوں کو دے رہی ہے، اور جب تمہاری پسند نہیں ہوتی تھی کہتے اماں آج یہ کھانا اچھا نہیں لگا، کچھ اور پکا دو۔ اچھا بیٹا ابھی پکا دیتی ہو، یہ انڈا نہیں اچھا لگتا، دوسرا انڈا بنا دیتی ہے، امی کھانا گرم نہیں ہے، ابھی گرم کر کے دے دیتی ہوں، کل امی وہ پکانا، بیٹا وہ پکا دوں گی، پرسوں وہ پکانا، وہ پکا دوں گی۔ ابا پائے کھانے کا جی چاہ رہا، بیٹا مہنگے ہوا جی چاہ رہا، مچھلی لے کر آؤ۔ ابا قرضہ لے کر بھی تمہارے لیے مچھلی لے آتا تھا۔ کیا نہیں کیا ہے ہمارے ماں باپ نے؟ آج بوڑھے ماں باپ تمہارے ہاتھ کی تھیلی کی طرف دیکھتے ہیں، پوچھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی بیٹا کیا لائے ہو۔ یہ ماں باپ سے چھپا کر اپنے بیوی بچوں کے لیے لے کے جاتے ہو۔ ان بوڑھوں کے کلیجے پر کتنے خنجر چلاتے ہو یار، تمہیں ان بوڑھوں پر رحم نہیں آتا جو بیچارے اب نہیں کما سکتے، یہ بیچارے نہیں چل سکتے۔ تم جب بچے تھے تو انہوں نے تمہیں پالنے کے لیے آیا اور نوکر نہیں رکھے تھے، ماں خود تمہاری نجاستیں صاف کرتی تھی۔ آج بوڑھے ماں باپ کے لیے تم نوکر رکھتے ہو۔ دنیا میں کتنے چائلڈ ہاؤس بنے بھائی کہ ماں باپ اٹھا کے بچوں کو چائلڈ ہاؤس میں ڈال دیتے۔ ماں باپ نے بچوں کے لیے کوئی چائلڈ ہاؤس نہیں بنایا، لیکن ان جوان بچوں نے ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس بنا دیا ہے۔ ہفتہ 8 دن ہوتے بیوی آتی ہے، کہتی ہے کہ تمہارے باپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، تمہارے ماں کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ بیوی کو کوئی ذہن نہیں بناتا، ماں باپ کو جا کر کہتے ہیں گڈ بائے ٹاٹا، میری بیوی تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ بیٹا اپنی ماں کو سیر و تفریح کرانے کے لیے سی سائڈ لے گیا، سیر و تفریح کرانے کے لیے سی سائڈ لے گیا، ماں کو ریت پر بٹھایا، وہ ماں ابھی آتا ہوں، گیا، دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، وہاں ایک فیملی تھی، وہ فیملی دیکھ رہی تھی، بیچاری بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی ہے، بہت دیر ہو گئی، اکیلی ہے، کہ اماں خیریت کا، بیٹا بھی گیا ہوا آیا نہیں، بہت دیر ہو گئی، بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں۔ جب اندھیرا ہونے لگا تو اس فیملی کے کسی شخص جا کے پوچھا اماں آپ مجھے گھر کا پتہ بتا دیں، ہم آپ کو گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا بیٹا پتہ نہیں ہے، بیٹا یہ پرچی دے کر گیا تھا، بولا ابھی آ رہا ہوں، کہ پرچی دیجئے۔ جب اس شخص نے پرچی دیکھی، پڑھی تو پڑھتا رہ گیا،
اس پر لکھا تھا کہ جو یہ پرچی پڑھے اس بڑھیا کو اولڈ ہاؤس پہ جمع کروا دے. وہاں پر چھوڑ کے چلا گیا. ایک بچہ اپنی ماں کو جنگل میں چھوڑ کے چلا گیا تھا. رات کو ماں کو بھیڑیا کھا گیا, صبح ماں کی لاش ملی. ایسی نافرمان اولاد اس زمین پر موجود ہے. ایسا کرتے ہیں, جیسی کر رہی ویسی بھرنی. یاد رکھنا, جیسا کرو گے نا ویسا بھرو گے. ایک بیٹا اپنے باپ کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے گیا اور لے جا کے اسے خنجر نکالا. کہا بیٹا کیا کر رہا, ابا تمہیں قتل کر رہا ہوں. باپ نے جب دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہا بیٹا یہاں مت کر, اس چوٹی پر مجھے مار دے. تو کیوں؟ بولا میں نے اپنے باپ کو بھی وہیں مارا تھا اور کل تیرا بیٹا بھی تجھے وہی مارے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس قدر ماں باپ کی قربانیاں اور اولاد کی اتنی نافرمانیاں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے میں آپ کو اب کچھ حدیثیں سناتا ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. والدین کا نافرمان اگر روزہ رکھے, نماز پڑھے, یہاں تک کہ وہ اس نماز اور روزے میں یکتا منفرد ہو جائے, یعنی اس جیسا نہ کوئی روزہ رکھنے والا نہ اس جیسا کوئی نماز پڑھنے والا, اور اس کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کے والدین اس پر ناراض ہوں, تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے گا. نمازی اور روزہ دار ہے. یہ جو بیٹیاں ہیں نا, یہ بھی کوئی کم نہیں ہے. اتنی بڑی زبان ہے بیٹیوں کی, اتنی بڑی زبان ہے. میں صرف ایک کلچر کی بات نہیں کرتا, مغرب میں ایسا ہے تو مشرق میں ایسا ہے تو شمال میں جنوب میں. وہ ماں باپ کے نافرمان دنیا بھر میں پائے جا رہے ہیں, دنیا بھر میں پائے جا رہے ہیں. کہیں کم ہیں کہیں زیادہ ہیں. دنیا بھر میں ماں باپ کے نافرمان ہیں. یہ یونیورسل پرابلم ہے. ماں باپ کا اس وقت بین الاقوامی مسئلہ ہے والدین کا, کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے. بیٹی اتنی بڑی بڑی زبان کے ساتھ ماں سے بات کرتی ہے, اتنی بڑی زبان کے ساتھ. ماں بلائے تو بیٹی کہتی کیا ہے, بدتمیز کیا ہے, کیا کہتی ہے, اٹھ کے جواب دے ماں کو, لبیک امی جان میں یہاں ہوں. ماں کا گلا بیٹھ جاتا ہے, بیٹی جواب نہیں دیتی. بڑی جوان ہو جاتی پھر بھی ماں سے کام لیتی ہے کہ ماں ماسی ہے, گو جا کے کام والی ہے. اپنی چیزیں ایسی الگ کر کے رکھتی ہے, ماں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی. ماں کہتی تھی بیٹی یہ سب تیرا ہے, جب بیٹی کے پاس آتا تو بیٹی کہتی ہے ماں یہ سب میرا ہے. باپ کماتا ہے تو کہتا ہے یہ سب میری اولاد کا ہے, اولاد کماتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ سب میرا ہے. باپ کبھی نہیں کہتا یہ میرا ہے. باپ کی الماری کی کسی چیز پہ بیٹے کی نظر پڑ جائے اور بیٹا کہتا ہے ابا یہ بڑی اچھی چیز ہے, تو والد کہتے ہیں بیٹا اٹس فار یو, ٹیک اٹ نو پرابلم, اٹھا لے اس کو, اٹس فار یو. اور اگر باپ کی نظر بیٹی کی کسی چیز سے پڑ جائے, ابا یو آر اولڈ مین, آپ تو بوڑھے ہوئے, یہ آپ کے کس کام کا, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, آپ نے کیوں اس کو چھیڑا ابا جان, یہ چیز آپ کی نہیں تھی, میں نے بڑی مشکل سے یہاں رکھی تھی, کیوں اٹھایا میرا پرفیوم, کیوں اٹھایا میری عطر, کیوں اٹھایا آپ نے میری اس چیز کو. باپ سے لڑتا ہے, بدتمیز, تیری زبان کٹ کر نہ گر جائے تو باپ کے سامنے زبان چلاتا ہے. اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ باپ کے آگے ویلا چلے یہ بھی باپ کی بے ادبی ہے. باپ کے آگے چلنا یہ بھی بے ادبی ہے. تو چلنا دور کی بات, زبان چلاتا ہے. بیٹی زبان چلاتی ہے. مائی فرینڈ, لڑکی کہتی ہے میری سہیلی ہے. اب تو سہیلی اور فرینڈ تو کہیں اور رہ گئے, لڑکی کا بوائے فرینڈ اور بیٹے کی گرل فرینڈ. ارے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوئے ایک ٹائٹل لے لو کہ ماں باپ کہہ دے بیٹا ہم تجھ سے راضی ہیں. یہ ٹائٹل لے لو اس سے پہلے کہ یہ دروازہ بند ہو جائے,
اس سے پہلے کہ ماں دنیا چھوڑ کے چلی جائے، پھر تمہیں احساس ہو کہ کاش کہ میں اپنی ماں سے اس کی رضا کا ٹائٹل لے لیتا، باپ سے اس کی رضا کا ٹائٹل لے لیتا کہ ماں کہہ دے بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں، باپ کہہ دے بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں۔ کتنی اولادیں جن کے ماں باپ سے یہ جملے سنے ہیں، مجبوری میں نہیں، خوشی میں۔ اس لیے نہیں کہ اولاد تو ڈیپینڈیبل ہے ماں باپ، کہ اگر اس سے اولاد سے بگاڑیں گے تو اولاد گھر سے نکال دیں گے، تف ایسی اولاد پر، تف ایسی اولاد کے اوپر کہ جس سے ماں باپ ڈرتے ہیں۔ ماں باپ اولاد کا موڈ دیکھتے ہیں، موڈ دیکھتے ہیں کہ بات کرنے کا موڈ ہے یا نہیں ہے بیٹے کا، صبح اٹھا ہے بیچارے کا موڈ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، نارملی طور پر ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن یہاں تو اولاد ایسی مطلب کہ ٹور میں رہتی ہے، کماتی ہے تو سمجھتی ہے کہ مطلب کہ ہم ہی ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں۔ ارے تمہیں تو چڈی پہننے نہیں آتی تھی، نیکر پہننے نہیں آتی تھی، خرچہ نہ ملے تو ماں باپ کو ستاتے، کھانا نہ ملے تو ماں باپ کو ستاتے، ماں باپ سمجھائیں بیٹا یہ مت کرو، بیٹا یہ مت کرو، بیٹا یہ بری عادت ہے، بیٹا یہ بری عادت ہے، پھر تو جو ماں باپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چبھتے ہیں نا، یعنی آپ کہتے ہیں کہ ماں باپ ہماری آزادی پر قید لگا رہے ہیں، ماں باپ آزادی پر قید نہیں لگا رہے، ماں باپ تمہیں یہ قید کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ، تم یہاں آزادی لے رہے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد قید کر دیے جاؤ۔ انجام دیکھو نافرمان اولاد کا، یہ جتنے ڈرگس کے عادی ہیں نا، شراب کے عادی ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، گندگی والے کام کرتے ہیں، گندگی والی چیزیں دیکھتے ہیں، اور بالکل گندے اور انتہا غلیظ قسم کی عادتوں میں مبتلا لوگ ہیں نا، ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے ہم نے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی تھی، ہم آزاد ہوئے تھے۔ کیونکہ کوئی بھی ماں باپ اچھے لوگوں کے ساتھ گھومنے پھرنے اٹھنے بیٹے سے منع نہیں کرتے، ماں باپ اسی وقت منع کرتے ہیں جب وہ غلطی دیکھتے ہیں۔ جب آپ چھوٹے تھے اور جب آپ یہ برتن پکڑنے کے لیے جاتے تھے نا، تو ماں باپ کو پتا ہوتا تھا کہ یہ برتن گرم ہے، آپ نہیں جانتے تھے یہ برتن گرم ہے، ماں دور سے کہتی تھی اس کو روکو، یہ گرم پلیٹ پر ہاتھ رکھ دے گا اس کا ہاتھ جل جائے گا، باپ کہتا تھا اس کو پکڑو، بعض اوقات ماں کو کہتا تھا آپ کی کہ کیا گرم پتیلی رکھ دی ہے میرے بیٹے کا ہاتھ جل جاتا۔ ارے جو ماں باپ تمہارا ہاتھ جلنا پسند نہیں کرتے تھے وہ کیسے پسند کریں گے کہ تم وہ کام کرو کہ تم جہنم کی آگ میں جل جاؤ؟ اس وقت تمہارے ماں باپ تمہارے ہمدرد تھے، وہ جانتے تھے کہ تم نہیں جانتے کہ یہ برتن گرم ہے، وہ جانتے تھے کہ تم نہیں جانتے تھے کہ یہ پتیلی گرم ہے، وہ جانتے تھے کہ تم نہیں جانتے تھے کہ یہ چاقو ہے ہاتھ کاٹ دیتی ہے۔ ماں باپ تمہارے ہاتھ میں چاقو تک نہیں دیتے تھے، منع کرتے تھے، تم زبردستی کرتے تو تمہیں ڈانٹتے تھے نہیں ڈانٹتے تھے، نہیں چھوڑ دو اس کو، آپ اس وقت روتے تھے مگر آپ کو لڑنے کی طاقت نہیں تھی، آپ کو ماں باپ سے الجھنے کی طاقت نہیں تھی۔ ماں باپ تو بچپن میں بھی آپ کو روکتے تھے، آپ نے تو بچپن میں بھی ضدیں کی تھی، مگر کیوں روکتے تھے؟ اس وجہ سے کہ آپ کے ہاتھ کو، آپ کے پاؤں کو، آپ کے منہ کو، آپ کی آنکھ کو، آپ کے وجود کو نقصان نہ پہنچے۔ ماں باپ تمہیں منع کرتے تھے تو ماں باپ کی بات مانتے تھے، آج بھی وہ تمہیں منع کرتے ہیں۔ جس طرح بچپن میں تم نہیں جانتے تھے کہ یہ چیزیں مجھے نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس طرح تم اپنی جوانی کی عمر میں نہیں جانتے کہ تمہیں یہ صحبتیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ہوا نا؟ نہیں ہوا؟ آخر آزادی کا نعرہ لگا کر، انڈیپینڈنٹ لائف کا نعرہ لگا کر آپ کو کیا ملا؟ ڈرگس، شراب، جوا، گندی فلمیں، بے حیائی کی فلمیں، گرل فرینڈ، گندی صحبتیں، گندی باتیں، گالیاں، غیبتیں، چگلیاں، بدگمانیاں، فحش، آخر کل قتل تک کر دیتے ہو بھائی، اور سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہو۔ ڈرگس کی عادی بنتی ہو تو پھر ماں سے لڑ کے پیسے لیتے ہو، چوری کرتے ہو گھر کے اندر۔ پھر ڈرگس کا عادی کیا کرتا ہے؟ پھر گھر میں چوری کرتا ہے۔ ایک ایسا ہی ڈرگس کا عادی نوجوان جس کا باپ کمانے کے لیے بیرون ملک گیا ہوا تھا، بڑا دولت مند تھا، باپ بڑا دولت مند تھا، بڑی دولت کمائی تھی، اور اب اس کا موڈ تھا کہ میں گھر جاؤں اور اس دولت کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزاروں۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی، ٹر کر کے فون اٹھایا، فون پر کسی نے کہا کہ جلدی گھر پہنچو، تمہاری بیوی کے آخری وقت ہے۔ اس کی حالت خراب ہو گئی، کہا دولت کا انبار لے کر
فارغ ہو کر گھر جا رہا تھا بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارے گا، فوراً فون پر کسی نے کہا کہ تمہاری بیوی کا آخری وقت پہنچو، فلائٹ کر کے اپنے ملک پہنچا تو اس کے بھائی اس کو لینے کے لیے آیا ایئرپورٹ پر، سب چپ چاپ اداس، بھائی اپنے گھر لے، بولا میرے گھر کیوں نہیں لے جاتے؟ کہا تمہاری بیوی انتقال کر گئی، ہم نے اس کی تدفین کر دی ہے۔ کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا جوان بیٹا کہاں ہے؟ کہا بتاتا ہوں، آؤ تمہیں بتاتا ہوں۔ بیٹھے، اب وہ اس کی تو حالت خراب تھی نا، میری بیوی چلی گئی، میرا بیٹا کدھر ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ بھائی کہنے لگا کہ مسئلہ یہ ہے کہ تم تو چلے گئے دولت کمانے، تم تو پیسوں کے پیچھے تھے، پیچھے تمہارا بیٹا بری صحبت میں پڑ گیا اور ڈرگس کا عادی بن گیا، ماں کو اس وقت پتہ نہ چلا، پیسے اس کو ملتے تھے، تم پیسے بھیجتے تھے، وہ پیسے دیتی تھی، وہ پیسے اڑاتا تھا، اس کی دوستی ایسے لڑکوں سے ہو گئی کہ اب وہ اس کو اپنی بھی ڈرگس چاہیے، کیونکہ ڈرگس والا کما نہیں سکتا، اس کے دوست بھی کما نہیں سکتے، اب وہ اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے پیسے لینے لگا، ماں کو شک پڑ گیا کہ یہ کچھ کر رہا ہے، ماں نے معلومات کی تو پتہ چلا میرا بیٹا ڈرگس کا انٹاکسیکینٹ منشیات کا عادی بن چکا ہے۔ اب ماں نے پیسے روکنے شروع کیے، گھر میں لڑائی شروع ہوئی، گھر میں جب لڑائی شروع ہوئی ٹھیک ٹھاک پرابلم ہوا، ایک دن اس نے کہا کہ مجھے پیسے چاہیے، مجھے میرے لیے اور میرے دوستوں کے لیے کام کروانا ہے۔ کیا کام کروانا ہے؟ بولا مجھے کار خراب ہو گئی ہے، مجھے کار بنانی ہے۔ ماں سمجھ گئی جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ ڈرگس کا عادی جھوٹ بھی بہت بولتا ہے۔ ماں نے کہا نہیں تجھے نشہ کرنا ہے۔ کہاں نشہ کرنا ہے؟ مجھے پیسے دو۔ کہا میں تجھے نشے کے لیے روپیہ نہیں دوں گی۔ کہا ماں پیسے دے دے۔ کہا میں نہیں دوں گی۔ کہا ماں پیسے دے دے، دیکھ میں ابو کو بول دوں گا کہ تو فلاں آدمی کے ساتھ تیرے ناجائز تعلقات ہے۔ ماں کی حالت بدبخت، ماں پہ تہمت لگاتا ہے۔ اب ماں کو غصہ آ گیا نا، ماں کو غصہ آیا، ماں غصے سے اسے لڑ پڑی، بچے کو بھی غصہ آیا، بچہ اور لڑا، لڑتے لڑتے اس نے وہاں موجود چاقو اٹھایا اور چاقو اٹھا کر ماں کو مار دیا۔ ماں چیخ رہی بیٹا چھوڑ دے، دائے مار، یہ مار، خون 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 خون، ماں کو لہو لہان کر دیا اور ماں تڑپ تڑپ کے زمین میں مر گئی۔ پولیس پکڑ کے بیٹے کو لے گئی، بیٹا ماں کے قتل کے جرم میں جیل میں۔ یہ ساری کہانی سن کر باپ رو رہا ہے، اتنا دولت کا انبار، اتنا دولت کا انبار، کار، بنگلے، بینک بیلنس، ادھر اس ملک میں کاروبار، اس ملک میں کاروبار، یہ بنایا وہ بنایا، بیٹا رو رہا ہے۔ جیل میں گیا بیٹے سے ملنے کے لیے، کیسے گیا ہوگا؟ بیٹا دور سے دیکھ کر باپ کو کہنے لگا ابا بتاؤ اس کا ملزم کون، تم یا میں؟ کاش کہ تم میرے پاس ہوتے، میری غلطیوں پر مجھے مارتے، مجھے ٹوکتے، مجھے روکتے، مگر تم تو دولت کمانے کے پیچھے تھے۔ تم نے مجھے کب پکڑا، کب بولا، کب پوچھا، آخر میں بگڑ گیا۔ ابا تمہارا بیٹا پھانسی کی سزا سن چکا ہے۔ باپ بیٹے سے لڑا، بیٹا باپ سے لڑا، ہونا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس شخص اپنی ساری دولت ختم کر دیا اور مسجد کا کونا پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، ملک کا نام میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا ہوں، سچا واقعہ سنا رہا ہوں تو مجھے یاد پڑتا ہے ملک کا نام۔ تو یہ جب اولاد بگڑتی ہے نا یہاں پہنچتی ہے، یہاں وہ باپ بھی سبق حاصل کرے جس سے اپنی زندگی کا مقصد صرف دولت کمانا بنا لیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں پیسے بھیجتا ہوں میرا گھر چل رہا ہے۔ آپ کا کام صرف پیسہ کما کر گھر میں دینا نہیں تھا، ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری اولاد کی تربیت کی تھی، اولاد کی نگہداشت کی تھی، اولاد کی پرورش کی تھی، جو صرف دولت سے نہیں ہوتی، آپ کی صحبت سے ہوتی ہے، آپ کی تربیت سے ہوتی ہے، آپ کے بولنے سے ہوتی ہے، لے کر بیٹھنے سے ہوتی ہے۔ سب سے بیسک ٹیچر ہی ماں باپ ہے۔ ماں فیمیل ٹیچر کا کام کرتی ہے، باپ میل ٹیچر کا کام کرتا ہے۔ اسکول اور کالج اور مدرسے کی باری تو بہت بعد میں آتی ہے بھائی، پہلے تو گھر ایک مدرسہ ہے، گھر ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کے 2 ٹیچر ہیں اور بچے اس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔
اور ہمارا یہی انسٹیٹیوٹ کا پورا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے. نہ وہ ٹیچر رہے نہ وہ اسٹوڈنٹ رہے, سب کمانے میں لگے ہوئے ہیں, سب کمانے میں لگے ہوئے ہیں. اور جو اولاد اٹھا کر آیا اور کام والوں کے حوالے کر دیتے ہیں. یاد رکھو, ماں باپ کی طرح ہمدردیاں کبھی ان کے سینوں میں نہیں ہوا کرتی. وہ آپ کی اولاد کو تڑپتا دے کر یہ نہیں تڑپیں گے جو ماں باپ کو تڑپ آتی ہے. جو ماں باپ ایموشنل ہو کر بچے کو سمجھاتے ہیں وہ کام والے نہیں سمجھا سکتے, وہ آیا نہیں سمجھا سکتی, وہ گارڈین نہیں سمجھا سکتا, وہ نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے. تو آخر کار ڈرگس نے کہاں پہنچا دیا؟ ماں کا قتل کروا دیا. بچپن سے جب ماں باپ سمجھاتے تو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ پھر ڈرگس کے عادی بن کر, شراب کے عادی بن کر, ماں باپ سے لڑ کر, ماں باپ سے پیسوں کے لیے الجھنا, پھر ماں باپ کی نافرمانی کرنا, یہاں تک کہ ماں باپ کو قتل کر دینا. اللہ کی پناہ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جہنم میں والدین کے نافرمان اور شیطان کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. اسی مطلب کہ ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے وعیدیں ہیں الامان والحفیظ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تمہیں نماز اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں. بے شک اس کی عمر میں زیادتی ہوتی ہے, اضافہ ہوتا ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میری جان ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی 3 سال رہ جاتی ہے, 3 ایئر, اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, اچھا رویہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ 3 سالوں کو 30 سال کر دیتا ہے. اور اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے 30 سالوں کو 3 سال یا فرمایا 3 دن کر دیتا ہے. عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ایک عبرت نشان ہے, جس نے والدین کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی. اور والدین کی نافرمان کو جب قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پائیوست ہو جائیں گی. قبر یوں دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. اور قیامت کے روز لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب ان 3 اشخاص کو, ان 3 لوگوں کو دیا جائے گا. نمبر 1 والدین کا نافرمان, نمبر 2 زانی بدکاری کرنے والا, اور نمبر 3 اللہ کا شریک ٹھہرانے والا. ان تینوں کو سخت عذاب دیا جائے گا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, خدا را اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجئے. اپنی جوانی کے گھمنڈ میں یا اپنی کسی بھی جہالت کی وجہ سے یا کمانے والے بن گئے, بیوی بچوں والے ہو گئے, میں کہتا ہوں آپ بوڑھے ہو گئے اور آپ کے ماں باپ زندہ ہیں, تب بھی ہو تو ماں باپ کے بیٹے ہی نا, وہ ہیں تو تمہارے ماں باپ. آپ کچھ بھی ہو گئے ہیں, ماں باپ کو راضی کیجئے. آپ کسی بھی عمر میں ہیں, آپ کو اس بات کی اجازت ہے ہی نہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں, اور ماں باپ کو اف تک کہنے کی ممانعت ہے قرآن پاک میں کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو, کہ اس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے. یعنی ایسا عمل بھی مت کرو جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے, بلکہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی اطاعت جہاں واجب ہے وہاں ماں باپ کو راضی رکھنا بھی واجب ہے. یعنی ایسے افعال اور اعمال کرے جسے ماں باپ راضی رہیں. یعنی ماں باپ کو راضی کرنے کے اتنے طریقے ہیں. مثال کے طور پر جیسے میں نے ایک مثال دی آپ کو, کوئی بھی آپ گھر پہ گئے, راستے میں جاتے رہتے کوئی پھل نظر آیا, پھل لے لیا, گھر میں داخل ہوتے ہی امی ہے ابو جو بھی ہے جاتے سلام کیا, السلام علیکم امی جان, السلام علیکم ابو, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, میں آپ کے لیے پھل لایا ہوں. اچھا بیٹا میرے لیے لایا؟ ہاں بیٹا آپ کے لیے.
यकीन माने दादा दादी नाना नानी ये ऐसे होते हैं, पहले आप उनको फल दे भी देंगे ना, ये फल रखेंगे, आपके बच्चों को बुलाएंगे, आपके जो मुन्ने मुन्ने ना इनको बुलाएंगे, इनको बुलाओ हम लोग खाते हैं। यानी नाना नानी दादा दादी को अपने बच्चों के बच्चों से ज्यादा प्यार होता है। और ये वो जमाना है जिसमें नाना नानी दादा दादी अपने पोते पोतियां और नवासे और नवासियों को देखने को तरसते हैं, बच्चे लेकर नहीं जाते। अच्छा, फिर बड़ा लतीफा ये होता है कि अगर बच्चा लिटा है, यानी मेरा बेटा है और मैं इसको यूं लिटा कर रखता हूं या कोई भी चीज करता हूं, तो मेरे अब्बू कहेंगे बेटा इसको ही नहीं लेटाओ, उसको यूं लेटाओ। तो मैं नहीं अब्बू आपको नहीं पता ये यूं ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे अब्बा को नहीं पता, मैं बड़ा हो गया, मेरे अब्बा ने मुझे बड़ा किया, मेरे अब्बा ने मेरे भाई को बड़ा किया, मेरे अब्बा ने मेरी बहनों को बड़ा किया, और आज जब मेरा बाप मुझे मेरे बच्चों के लिए कहता है कि इसको यूं नहीं यूं लिटा, नहीं अब्बा आपको ना समझ पड़े, ये बच्चा यूं नहीं यूं होगा, बच्चा बाप के जंगल में था मैं बड़ा हो गया, क्या बाप को नहीं पता कि बच्चे कैसे बड़े होते? तुम बड़े हो गए, ऐसे बड़े हो गए, मशीन में डाला था क्या कि मशीन से निकाला तुम बड़े हो गए थे? आज तुम्हारी मुशक्कत देखो तो तुम्हें तो अभी भी सहूलत है, माइक्रोवेव तुम्हारे घर में है, टोस्टर तुम्हारे घर के अंदर है, तरह तरह के स्टोव तुम्हारे घर के अंदर है, तरह तरह के गीजर तुम्हारे घर में लगे, तरह तरह की दुनिया भर की सहूलतें तुम्हारे घर में लगी हुई है। तुम्हारे माँ बाप के पास तो ये सहूलतें भी नहीं थी, तुम्हारे पास तो थोड़ा बहुत पैसा है, तुम्हारे माँ बाप के पास तो थोड़ा बहुत पैसा भी नहीं था, तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें गुर्बत तो पाला था, तुम अमीरी में तुम्हारी औलाद को छोड़ो, तुम अपने माँ बाप को भी नहीं पाल सकते। तो आज तो माँ बाप को आज औलाद माँ बाप को टीच करती है, माँ बाप को सिखाती है, जैसे माँ बाप को जाता ही नहीं था, ऐसे ही मतलब बड़े हो गए हम लोग। नहीं अम्मू आपको ना समझ पड़े, अम्मू को ना समझ पड़े, तुम्हें सारी समझ पड़े, अम्मी तुम बेवकूफ, अम्मी बेवकूफ है, सारी समझ तेरी बेटी के अंदर आ गई है। माँ बाप को ना समझ पड़े, यार सोचो तो सही यार, ओल्ड इज गोल्ड। माँ बाप को समझना पड़े, तुम्हें समझ पड़ती है, तुम्हारी समझ पड़ती तभी तो तुम यहां आकर खड़े हो गए हो, इस कदर बुराइयों में मुब्तला हो गए हो। सबसे बड़ा बेवकूफ तो है ही वो बेटा, यही वो औलाद जो उसको मां बाप का अदब समझ में आया, इससे बड़ा बेवकूफ है कौन? कि मां बाप को समझा रहे हो, ये कैसे उल्टी बात है, नहीं अब्बू आपको ना समझ पड़े, कैसे उल्टी बात है, मैं ऐसे बड़ा हो गया कि मेरे बाप को समझना पड़े कि बच्चे कैसे बड़े होते हैं। तो ये अजीबोगरीब सी बात है। तो यूं नवासे नवासिया पोते पोतियां ये दादा दादी नाना नानी को बहुत पसंद होते हैं, यकीन माने बहुत पसंद होते हैं। जिनकी औलादों की औलाद है ना, उनको अगर वाकई मां बाप को राजी करना है ना, अपने बच्चों को गोद में उठाकर अपने मां बाप के पास लेके जाओ और अपने मां बाप की गोदों में बिठाओ, इनको खेलने दो। ये खिलौने इन बड़ी उम्र के लोगों के ये खिलौने। अरे जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे मां बाप तुम्हारे छोटे छोटे खिलौने लाकर देते थे, तुम तोड़ फोड़ देते थे, फिर लाकर देते थे। लेकिन तुम्हारे बूढ़े मां बाप को ये गुड्डे गुड्डियां और ये कारें और ये मतलब ये भालू चीते नहीं चाहिए। तुम्हारे मां बाप के खिलौने ना तुम्हारी औलाद है, आपकी औलाद है, आपके मां बाप के खिलौने। वो इनको देखना चाहते हैं, इनमें इनकी आंखों की ठंडक है, वो इनके साथ जिंदगी गुजार देंगे। फिर बड़ी उम्र के हैं, झाड़ भी देंगे, हटाओ इनको, तंग करते हैं ये, खुश हो जाओ। यकीन करो मां बाप जब ये करे ना, खुश हो जाए करो, ठीक है। अब अपने भी तो बोलते थे, क्या नहीं बोलते थे मां बाप को? जितने छोटे बच्चे मां बाप के साथ बदतमीजी करते ना, कितनी 100 दफा तो छोटे बच्चे नाक काटते, अपने को आ जाओ तो आता नहीं है, कितनी दफा नाक काटते हैं। बच्चों ने हमारे गोदों में पेशाब कर दी, क्या बच्चों को थप्पड़ मारते थे आप? यानी मां बाप सब बर्दाश्त करें, औलाद के पास कोई बर्दाश्त नाम की चीज ही नहीं है, टॉलरेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। घर से बाहर निकलेंगे सबसे मुस्कुरा कर बात करेंगे, घर के अंदर आएंगे तरबूज की तरह मुंह भुला हुआ होगा। मां बाप मुस्कुराहट को तरसते थे, मां बाप मुस्कुराहट को तरसते, औलाद को देखने को तरसते। यार आप अलग हो जाते हो शादी के बाद, मां बाप बूढ़े अलग रहते हैं, आपको याद करते हैं, आप फोन कर पूछते हो कोई काम तो नहीं है, मैं आऊं। ये मां बाप जो कहते हैं ना, नहीं बेटा तुम घर पे रहो, कोई मसला नहीं है, ये आपके आराम के लिए कहते हैं, वरना मां बाप को तो बड़ा जी चाहता था कि आपको देखे। पूछते क्यों हो यार? यानी मां बाप तुम्हें देखना चाहते हैं, आप मां बाप को नहीं देखना चाहते।
آپ کا جی نہیں چاہتا میں ماں باپ کو دیکھوں؟ یعنی جو اولاد ماں کو رحمت کی نظر سے دیکھے اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. رحمت کی نظر سے دیکھے مقبول حج کا ثواب ہے اس کے لیے. ٹائم نہیں ہے اولاد کے پاس. کہاں جا رہا ہوں؟ دعوت میں جا رہا ہوں, پارٹی میں جا رہا ہوں, پکنک میں جا رہا ہوں, دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں. ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ دوستوں کو اہمیت دیں گے, باپ کو اہمیت نہیں دیں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور یہ نشانیاں بیان کر کے, اس طرح کی کئی نشانیاں ہیں, یہ نشانیاں بیان کر کے ہمارے محدثین لکھتے ہیں کہ نشانیاں بیان ہوئی ہیں, ہمارے غیب بتانے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بیان کی ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا, ایسا زمانہ آئے گا, ڈیفینیٹلی آئے گا, بلکہ آ گیا ہے. ایسا زمانہ آئے گا, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان لوگوں میں ہونا. دیکھو ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ماں باپ کو اہمیت نہیں دیں گے, اپنی بیوی کو اہمیت دیں گے. ایسا زمانہ, یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک زمانہ آئے گا کہ بیٹا باپ کو اہمیت نہیں دے گا, دوستوں کو اہمیت دے گا. ایسا زمانہ آئے گا ڈیفینیٹلی. مگر محدثین لکھتے ہیں کہ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد محدثین لکھتے ہیں کہ یہ زمانہ آنا ہے, مگر سنو تمہیں ان لوگوں میں ہونا نہیں ہے, تم ایسے بننا مت. ایسے لوگ ہوں گے مگر آپ ایسے مت بننا. آپ کے لیے ماں باپ سب سے قیمتی سرمایہ ہیں. یقیناً بیوی بچوں کا حق ہے, میں اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ محبت و شفقت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی پر ظلم کرے, بیوی کے ساتھ زیادتی کرے, بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں. رائٹس آف سن, رائٹس آف وائف, رائٹس آف ہسبینڈ, رائٹس آف پیرنٹس, اس میں بھی رائٹس آف مدر اینڈ رائٹس آف فادر, رائٹس آف برادر اینڈ رائٹس آف سسٹر, ان سب کو الگ الگ ڈیفائن کیا ہے شریعت مطہرہ نے, سب کو الگ الگ بیان کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کا حق ادا کرنے میں دوسرے کا حق کھا جائے, یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. سب کے رائٹس ہے, اور یہ اسلام ہی ہے جو سب کے رائٹس الگ الگ ڈیفائن کرتا ہے, الگ الگ وضاحت کرتا ہے کہ اس کا حق یہ, اس کا حق یہ, اس کا حق یہ ہے. بیٹے کا بھی حق ہے, ماں باپ کو اولاد کا بھی حق ادا کرنا ہے. بیٹی کا حق ہے, ماں باپ کو بیٹی کا حق ادا کرنا ہے. اسی طرح اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا کرے, ماں کا حق ادا کرے, باپ کا حق ادا کرے, بیوی کا حق ادا کرے, بچوں کی امی جس کو ہم کہتے ہیں حق ادا کرے, بچوں کا حق ادا کرے. چھوٹے چھوٹے بچوں کا حق ہے. نابالغ بچوں کے حق کا تحفظ اسلام نے کیا ہے. نابالغ کے احکام اسلام کے الگ ہیں. بھلے آپ کا بیٹا ہے تو کیا ہوا ہے, تو نابالغ, اس کے احکام الگ ہیں. تو اللہ کرے کہ ہماری یہ نسل, ہمارا یہ ینگسٹر, یہ ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بن جائے. اور جب ماں باپ کسی بات کو سمجھائیں, روکیں, تو پلیز میری مدنی التجا ہے, بدتمیزی مت کیجیے, شرمندہ ہو جائے نا. آپ دیکھو غلطی کر رہے ہیں, ایک تو غلطی کر رہے ہیں, لیٹ آ رہے ہیں, بے حیائی کر رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں, گندے افعال کر رہے ہیں, برے کام کر رہے ہیں, برائیاں مبتلا ہیں. ماں باپ کہتے ہیں تو ماں باپ کو شرمندہ ہونے کے بجائے, سر جھکانے کے بجائے, سوری کرنے کے بجائے, معذرت کرنے کے بجائے, اور ماں باپ کے آگے الٹی زبان چلاتے ہو, اسی بدتمیزی یار. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ایک رات میں قبرستان میں داخل ہوا, میں نے ایک قبر کو دیکھا کہ اس سے دھواں نکل رہا ہے. پھر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ قبر شک ہوئی, یعنی قبر پھٹی, اور اس سے ایک سیاہ فام فرشتہ ظاہر ہوا, جس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہے, گرز, اور وہ اس سے ایک گدھے کے سر پر مار رہا ہے, اور وہ گدھا رینگتا ہے. جو گدھے کی آواز ہوتی ہے نا, گدھا جس طرح آواز نکالتے ہیں اس کو رینگنا کہتے ہیں. پھر وہ گدھا آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا قبر سے باہر آ گیا, تو عذاب کے فرشتے نے اس کو واپس قبر میں دھکیل دیا, وہ خود بھی اس کے پیچھے قبر میں داخل ہو گیا, اور قبر بند ہو گئی. بزرگ کہتے ہیں میری وہی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ واقعہ کیا ہے, اس نے بتایا کہ یہ جو شخص ہے نا, یہ جو گدھے کی طرح تھا نا, یہ آدمی تھا.
یہ بدکاری کرتا تھا، زنا کرتا تھا اور شراب پیتا تھا. اس کی ماں اسے سمجھاتی تو یہ اس سے جھگڑتا اور کہتا کہ ایسے چیخے جیسے گدھا رینگتا ہے. ماں کو کہتا کہ تو ایسے چیختی ہے جیسے گدھا چیختا ہے، گدھا رینگتا ہے. جب یہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے قبر میں اس کو گدھا بنا دیا، اور اب ہر رات عذاب کا فرشتہ اس کو قبر سے نکالتا ہے، اس کو مارتے ہوئے کہتا ہے گدھے رینگ، یعنی گدھے کی طرح چیخ. پھر اسے زنجیروں سے گھسیٹتے ہوئے قبر میں دھکیل دیتا ہے اور قبر بدستور بند کر دی جاتی ہے. یہ روایتیں، یہ واقعات مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں، اس میں سے میں نے یہ چند روایتیں بیان کی ہیں. میرے لیے سننا دیکھتے ہیں، اگر ماں باپ آپس میں لڑیں تو اولاد کیا کرے. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے اگر ماں باپ میں باہم تنازع یعنی لڑائی ہو تو نہ ماں کا ساتھ دے نہ باپ کا. ہرگز ایسا نہ ہو کہ ماں کی محبت میں باپ پر سختی کرے. باپ کی دل آزاری یا اس کے سامنے جواب دینا یا بے ادبانہ آنکھ ملا کر بات کرنا، یہ سب باتیں حرام ہیں اور اللہ کی نافرمانی. اولاد کو ماں باپ میں سے کسی کا ایسا ساتھ دینا ہرگز جائز نہیں، وہ دونوں اس کی جنت و دوزخ ہیں. جسے ایذا دے گا جہنم کا حقدار ٹھہرے گا. والعیاذ باللہ یعنی اللہ تعالی کی پناہ. معصیت خالق یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بھی کسی کی اطاعت یعنی فرما برداری نہیں. مثلا ماں چاہتی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو کسی طرح آزار یعنی تکلیف پہنچائے، اور بعض اوقات ہوتا ہے ماں ذہن بناتی ہے باپ کا، اے بیٹے کا، اور اگر بیٹا نہیں مانتا یعنی باپ پر سختی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو وہ ناراض ہوتی ہے. تو ماں کو ناراض ہونے دے اور ہرگز اس معاملے میں ماں کی بات نہ مانے. اسی طرح ماں کے معاملے میں باپ کی نہ مانے. علماء کرام نے یوں تقسیم فرمائی ہے کہ خدمت میں ماں کو ترجیح دے اور تعظیم میں باپ کو، کہ وہ اس کی ماں کا بھی حاکم وہ آقا ہے. یعنی ماں کا بھی حاکم اور آقا کون ہے؟ والد. تو یہاں وہ ماں باپ توجہ کرے جو اپنی اولاد کو چڑھاتے ہیں. یہ تھوڑا سا سینسٹیو ٹاپک ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. یعنی ماں بعض اوقات بیٹے کے کان بھرتی ہے باپ کے خلاف، اور موقع ملے نا تو باپ بھی نہیں چھوڑتا، پھر وہ بھی بیٹھ کر اپنے سارے احسان گنتی کرواتا ہے کہ میں نے تیری ماں کے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور تیری ماں میرے ساتھ یہ کرتی ہے. تو اس سے یہ تو وہ نازک دور ہے جہاں ویسے ہی اولاد ماں باپ کی نہیں ہے، اور ایسے دور میں اگر آپ اپنی اولاد کو ایک دوسرے کا خلاف کرنے کے لیے بیٹھو گے تو اولاد تو کسی کی بھی نہیں رہے گی. یا علم کہاں ہے؟ اللہ نہ کرے باپ کے اکسانے پر اس نے ماں کو بڑا نقصان پہنچا دیا، یا ماں کے اکسانے پر اس نے باپ کو نقصان پہنچا دیا، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور بالکل کچھ بھی نہیں کیا تب بھی ماں باپ کی نافرمانی پر اگر اتر آیا، یا پھر اس کے دل سے دونوں کی عزت ختم ہو گئی، یا پھر دونوں سے کھیلتا ہے. ایسے بات بڑے چالاک ہوتے بعض اوقات بیٹے، جب دیکھتے ہیں نا ماں باپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو کبھی کام نکالنا ہے تو ماں کی فیور کرے گا تو ماں سے 2 پیسے مل جائیں گے، پھر کام اگر باپ کی فیور کرے گا باپ سے 2 پیسے نکال لے گا. یہ دونوں سمجھے گے کہ اولاد ہماری ہے، یہ اولاد نہ ماں کی ہے نہ باپ کی ہے، یہ پیسوں کی ہے، یہ کسی کی بھی نہیں ہے، یہ پیسوں سے کھیل رہی ہے، اور دونوں کی طرف یہ چلی جاتی ہے. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت کی ہمیں ڈھیروں بلائیاں نصیب ہوں. اور جنہوں نے آج تک اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، میری مدنی التجا ہے برائے کرم ماں باپ کو راضی کریں. کہیں اگر ماں باپ اللہ نہ کرے گا ناراض ہو گئے تو نقصان ہوگا. کون کون ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا؟ راضی کریں. حتیٰ کہ اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ماں باپ ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے چلے گئے تب بھی ان کے پیچھے ان کے لیے
دعائے مغفرت کرے، نماز پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کرے، بلکہ ماں باپ کے لیے تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، اور اگر ماں باپ زندہ ہیں تو اوج موج لگ جائے گی۔ اس حدیث پاک میں ہے، یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ان سے بھلائی کرنا جنت پہ داخلے کا سبب ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 88 پر ہے، والدہ کے قدم کو بوسہ بھی دے سکتا ہے۔ حدیث میں ہے، جس نے اپنی ماں کے پاؤں کو چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ ماں کے پاؤں کو چومنا، تو ایک کاش کہ ہمیں یہ سعادت ملے، ماں کے پاؤں چومنے کی سعادت نصیب ہو، اور باپ کی خدمت کی بھی سعادت نصیب ہو۔ بڑی برکتیں ہیں۔ ظاہر میں نے جب اتنی آپ کو نقصانات بتائے تو میں سوچ رہا ہوں آپ کو کوئی ایک دو میں فضیلتیں بھی سناؤں، لالچ بھی آئے، ڈر بھی لگے اور لالچ بھی ملے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو عمل کی طرف ابھارتی ہیں۔ ڈر بچاتا ہے، لالچ نیکی کی طرف ابھارتی ہے، اور ڈر گناہوں سے بچائے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رب مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلاں شہر میں جاؤ، وہاں فلاں قصاب جو گوشت وغیرہ کا کام کرتے ہیں نا، جانور کاٹتے ہیں، تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اس قصاب کے پاس تشریف لے گئے۔ نا واقفیت کے باوجود مسافر اور مہمان ہونے کے ناطے اس نے آپ کی دعوت کی۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک بڑا سا ٹوکرا اپنے پاس رکھ لیا، اندر 2 نوالے ڈالتا اور 1 نوالا خود کھاتا، اندر 2 نوالے ڈالتا اور 1 نوالا خود کھاتا۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی، قصاب اٹھ کر باہر گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس زنبیل یعنی ٹوکرے میں دیکھا تو اس کے اندر ضعیف العمر مرد اور عورت تھے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نظر پڑتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی شہادت یعنی گواہی دی، اور اسی وقت انتقال کر گئے۔ قصہ واپس آیا تو زنبیل میں اپنے والدین کو فوت شدہ دے کر معاملہ سمجھ گیا، اور آپ کی دست بوسی کر کے عرض کی اللہ کے نبی یعنی آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ عرض کی میرے ماں باپ روزانہ گر گرا کر دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ عز و جل ہمیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں موت نصیب کرنا۔ ان دونوں کے اس طرح اچانک انتقال فرمانے سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ ہی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ قصاب نے مزید عرض کی میری ماں جب کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر میرے لیے یوں دعا کیا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو میرے جنت کا ساتھی بنایا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں نے شروع میں آپ کو سزائیں جو ان کے لیے جو نافرمان اولاد کے لیے جو کچھ عذابات اور جو نقصانات ہیں، اور دنیا میں جو تباہی و بربادی، یعنی یہ یاد رکھیے کہ ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی نظر آتی ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے، ذلیل و رسوا خوار ہو جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کا نافرمان۔ تو جہاں ماں باپ کی نافرمانی کیا میں نے عذاب اور اس کے متعلق جو نقصانات ہیں وہ عرض کی، ماں باپ کی فرما برداری کے حوالے سے بھی چند باتیں میں نے عرض کی۔ البتہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی اب درست طریقے سے تربیت کریں۔ تھوڑا سا اس بیک گراؤنڈ کو بھی سمجھیں گے، یہ حالات اور یہ واقعہ جو ہمارے ساتھ ہوئے، پہلے بھی نافرمانیاں ماں باپ کی ہوتی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی۔
آج ذہن تھا کہ مفصل تفصیل سے اس موضوع پر کچھ بیان کروں، اسپیشلی ہمارے یہ جو اس طرح کے یہ ویسٹرن ممالک ہیں جہاں بہت زیادہ آزادی وغیرہ کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہے، وہاں ماں باپ زیادہ تکلیف میں ہیں۔ آپ بھی بیٹھے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی کئی کے ماں باپ تکلیف میں ہوں، انتظار مت کیجیے، بلکہ میں تو کہوں گا ابھی ہاتھوں ہاتھ موبائل سے نکال کر SMS ہی کر دیجیے۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں، آپ نے نہیں ناراض کیا ماں باپ کو، نہیں ناراض کیا، لیکن اگر آپ ماں باپ کو یہ کہہ دیتے کہ آج تک میں نے آپ کو کسی طرح بھی اگر کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو براہ کرم مجھے معاف فرما دیجیے، یہ میسیج اگر آپ ماں باپ کو کر دیتے ہیں تو فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ اگر ماں باپ حیات ہے، یا باپ حیات ہے یا ماں حیات ہے، اگر ایک میسیج کر دیں آپ، میرا دل خوش ہو جائے گا کہ یار انہوں نے مطلب کہ میسیج کر دیا یار، بھلے تھوڑی دیر کے بعد کر دیجیے گا، ابھی تو بیان چل رہا ہے، لیکن آج میسیج کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور جاتے ہی ایسا نا دروازہ کھلے، اگر ماں دروازے پر آئے نا تو یار پہلی فرصت میں قدموں میں پڑ جانا یار، ماں بولے ماں بیٹا، وہ ماں آج راضی ہو جا، میرا بھی بھروسہ نہیں کہ میں بھی کب مر جاؤں، تو راضی ہو جا بس میرے سے۔ اگر والد صاحب بستر پر سوئے ہوئے ہیں تو خالی کچھ بھی نہیں، خالی والد سے آپ کے پاؤں پکڑ لینا، اٹھ جائیں تو پھر ان سے بھی معافی مانگ لینا، یا اگر دونوں ملے تو دونوں سے معافی مانگ کر سونا۔ یعنی آج یہ طے کر لیں کہ اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہے، تو آج رات سونے سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو راضی کروں گا۔ کریں گے؟ آپ بولیں گے میں نے نہیں ستایا، پھر بھی اگر ماں باپ کو یہ کہنا امی جان اگر آج تک میں نے آپ کو کوئی تکلیف دی، ابا جان تکلیف دی تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اس سے آپ کے ماں باپ کو خوشی ہوگی، اور ماں باپ کی خوشی میں جب دعا نکلے گی نا، وہ دعا کہاں کے کہاں پہنچا دے گی تو آپ اور میں بھی نہیں جانتے، یہ ضرور کر لیجئے گا۔ مجھے مدنی چینل کے ذریعے UK، یورپ میں یا پاکستان میں، انڈیا میں کہیں بھی اگر اس وقت کوئی بھی دیکھ اور سن رہا ہے، پلیز معافی مانگ لیں۔ اور ماں باپ سے میں عرض کرتا ہوں، جب آپ کی یہ اولاد آپ سے معافی مانگے، آپ معاف کر دینا۔ ان کو نہیں پتا کہ یہ کتنی بڑی بھول کھا رہے ہیں، آپ معاف کر دو۔ آپ کو بہت ستایا ہے، مانا بہت ستایا ہے، بیوی کے سامنے جھاڑا ہے، چلو بیوی کے سامنے جھاڑا ہے، پڑوسیوں کے آگے جھاڑا، چلو پڑوسی آگے جھاڑا، آپ کی اولاد کے آگے آپ کو جھاڑا، چلو آپ کی اولاد کے آگے آپ کو جھاڑا، غلط کیا، سب غلط کیا۔ آپ کو بھوکا رکھتا تھا، غلط کیا، آپ کو خرچہ نہیں دیتا تھا، غلط کیا، جو غلطی کی وہ غلطی کی، مگر اب تو ماں باپ ہونا، کیا آپ اس بات کو پسند کرو گے کہ مرتے وقت آپ کے بیٹے کو کلمہ نصیب نہ ہو؟ کہ اگر ماں باپ ناراض ہو تو ڈر ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے ایمان سلب ہو گیا، آپ کے بیٹے کا ایمان برباد ہو گیا، جہنم کی آگ میں جلا دیا گیا۔ کون جہنم کی آگ برداشت کر سکے گا؟ کون؟ اور ہلکی سی چنگاری برداشت ہوتی نہیں ہم سے، تو آگ کے شعلے کیسے برداشت ہو گئے؟ جہنم کی آگ میں جلنا کون برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یقیناً ماں باپ اس کو نہیں چاہیں گے، آپ معاف کر دیجئے۔ اگر آپ کی اولاد بالکل اتنی سرکش ہے کہ اگر وہ سن رہی ہے پھر بھی نہیں مانگتی، کہ نہیں مانگتا معافی یار، میری آپ سے التجا ہے پھر بھی معاف کر دینا، دل سے کہہ دو یار میں نے اپنی اولاد کو آج تک اس کی ساری نافرمانیاں معاف کر دی، دل سے کہتے ہیں۔ بعض اوقات واقعی ایسے صدمے ہوتے ہیں ماں باپ کے دل پر کہ معافی کا لفظ نہیں نکلتا۔ مجھے وہ رواج یاد آ گئی کہ آقا فرما رہے تھے کہ معاف کر دو، مگر ماں باپ اپنی دکھ بیان کر رہے تھے، آقا انہوں نے ہمیں ایسے سے ستایا ہے، نہیں مان رہے تھے ماں باپ۔ آخر ایک کار
جب جلتے دیکھا اولاد کو تکلیف میں، تب ماں باپ آخر مان ہی گئے نا، تڑپ گئے نا، رو کر اللہ کی حضور عرض کرتے یا اللہ ہم نے اپنی اولاد کا معاف کر دیا. بس اوقات ستاتے ایسا یار، واقعی ایسا ستاتے ماں باپ کو، بہت ستاتے، بہت ستاتے ماں باپ کو. بالخصوص اللہ نہ کرے اگر ایسی بہو گھر میں آ گئی نا، اگر کوئی ایسی اسلامی بہنیں ہیں جو گھر میں آتے ہی اولاد کو ماں باپ سے الگ کر دیتی ہیں، تو میں آپ کو اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈرو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے بھی کوئی پرابلم ہو جائے آگے چل کر. ایک ماں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، بیٹا ڈرائنگ بنا رہا تھا، مکان بنا رہا تھا نا. ماں نے دیکھا مکان میں اس نے ڈرائنگ اچھی بنائی ہے، تو اس نے لون میں ایک اور کوارٹر بنایا تھا نا، ڈرائنگ کے اندر، ڈیزائن کے اندر لون میں کوارٹر بنایا تھا، سرونٹ کوارٹر ٹائپ کا. ماں نے کہا بیٹا تم نے مکان اچھا بنا مگر کوارٹر کیا بنایا؟ تو بیٹے نے کہا امی وہ جس طرح آپ نے دادا کو اس کوارٹر میں رکھا ہے نا، تو کل میں بھی بڑا ہو کر ایک مکان بناؤں گا اور میں آپ کو بھی اسی طرح کوارٹر میں رکھوں گا. بس یہ سنتے ہی ماں نے ہاتھ پہ چھوڑ دیے، کہا یہ کیا ہو گیا؟ وہ لڑتی تھی سسر سے اور اٹھا کر سسر کو سرونٹ کوارٹر میں ڈال دیا تھا. شور تو تنگ تھا، بول تو کچھ نہیں رہا تھا، باپ کو تکلیف تھی تو تکلیف تھی، بیوی کے آگے کچھ بولتا نہیں تھا. جب شام کو گھر آیا دیکھا تو گھر کا نظام ہی تبدیل ہو چکا ہے. والد صاحب گھر کے اندر ہیں اور بیوی خدمت کر رہی تھی. ماجرا پوچھا تو بتایا کہ یہ ہوا تھا اور میں نے یہ ڈرائنگ دیکھی اور مجھے لگا کہ ہم جو کر رہے ہیں آپ کے ابو کے ساتھ کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ نہ کرے. اس خوف کی وجہ سے میں آپ کے ابو کو دوبارہ گھر میں لے آئی، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. تو ایسا ہوتا ہے. آمین آمین. البتہ یہاں پر ایک احتیاط عرض کر دوں، جو بھی سسر صاحب ہوتے ہیں، بعض سسر بھی پرخطر ہوتے ہیں، بہو جوان ہوتی ہیں، شیطان بڑا مکار ہے، لہذا ان تمام تر احتیاطوں کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور قربان جاؤں میں امیر اہل سنت کے تقوی پر. آج تک پوری کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنی بہو کے سامنے بھی نہ ہوں، جبکہ سسر اور بہو کا پردہ نہیں ہے، لیکن سامنے آنا واجب بھی نہیں ہے. تو ایک فرق ہے، ایک ڈسٹینس ہے. تو بہت سارے مطلب یہ میں اب اس میں کیا کھل کر بولوں، تو یہ اس کے بھی کافی مسائل ہیں. البتہ ماں باپ کو خوش رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کو خوش رکھنا ہے. اب والدین سے میری یہ مدنی التجا ہے کہ پلیز
اپنی اولاد کی بچپن سے ہی مذہبی تربیت کریں. ایک میسیج ہمیں ملا, ہمارے اسلامی بھائی کو میسیج آیا میرے نام پر کہ مجھے یہ کہیں کہ میں یہ بیان کروں. بیٹی کہتی ہے کہ میں پردہ کرنا چاہتی ہوں, میں کو ایجوکیشن سے بچنا چاہتی ہوں, میں قرآن پڑھنا چاہتی ہوں, لیکن میرے ماں باپ مجھے نہیں کرنے دے رہے. اور مطلب میں نماز پڑھتی ہوں, یہاں تک کہ مجھے والد صاحب ٹوکتے کہ چل چل بہت آئی نماز پڑھنے کے لیے, باپ کا ادب سیکھ, باپ کا ادب سیکھ, ماں باپ کا ادب سیکھ. یعنی نماز کے معاملے میں, پردے کے معاملے میں اتنا درد بھرا میسیج ہے اس بیٹی کا, اتنا درد بھرا میسیج ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک بیٹے نے ہم کو میسیج کیا کہ میں اس طرح مطلب کہ فلاں فلاں مقامات سے اور اس طرح کے اداروں سے بچنا چاہتا ہوں, لیکن میرے ماں باپ مجھے زبردستی وہاں بھیجتے ہیں. آپ زبردستی بھیج رہے ہیں, آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میرا بیٹا ماڈرن بنے گا, پڑھا لکھا بنے گا, سمجھدار بنے گا, میرے کام آئے گا. نہیں اولاد کام آتی یار, نہیں اولاد کام آتی. کیونکہ اولاد تو وہ کام آئے گی جس کو اس بات کا احساس ہو کہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے میں جہنم کی آگ میں جل جاؤں گا. اس کو خوف خدا ہوگا, یہ آپ کی فرما بردار بنے گی نا. وہ شروع سے بے باک ہے, نماز کی اس کو توفیق نہیں, عبادت کی اس کو توفیق نہیں, اللہ سے اس کو ڈر کتنا لگتا ہے کتنا نہیں لگتا یہ آپ کے سامنے. تو جو کئی گناہ بے باکی کے ساتھ کر رہا ہے, تو ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ کرتے ہوئے اس کو کیا جھجک آئے گی؟ جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہوگا وہ ماں باپ کی فرما برداری کرے گا نا. کیا ماں باپ کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے نا؟ ہم شروع سے اپنی اولاد کو ماں باپ کی نافرمانی شروع سے اپنی اولاد کو اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں کیوں نہیں ڈراتے؟ شروع سے ان کو نماز کا عادی بنانا, سنتوں کا عادی بنانا, نیک ماحول میں رکھنا, سنتوں بڑے ماحول میں رکھنا. آپ خود مدنی کافروں میں سفر کریں, اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جائیں. آپ اپنے بچوں کو کیچڑ سے باہر نکال کر لائیں تو صحیح, مدنی ماحول میں لا کر مدنی غسل تو دیں, تو اس کی بچے کی گندگی بھی دور ہوگی, نجاست بھی دور ہوگی اور صاف ستھرا ہوگا. آپ اس کو لے کر مسجد میں آئے تو صحیح, آپ اس کو لے کر ہفتہ وار اجتماع میں آئے تو صحیح, مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ تو آئیں, پھر گھر میں رہیں, گھر میں درس آپ دیں, گھر میں مدرسہ کی کوئی قرآن کی کوئی صورت نکالے, گھر میں مدنی چینل ہی چلائیے. اگر آپ گھر میں ہی وہ چیزیں دکھا رہے ہیں اپنے بچے کو جس میں کیا تبصرہ کروں میں, کیا نہیں ہے ٹی وی کی اسکرین کے اوپر یار, کیا نہیں ہے. آپ نے اپنے بچے کو یہ پی سی ٹیبلٹ دلا دیا, ڈیوائسیں دلا دی, لیپ ٹاپ دلا دیا, ایک الگ سے بیڈ روم بنا دیا, یہ دلا دیا, لیپ ٹاپ دلا دیا, ڈیسک ٹاپ دلا دیا, ایک الگ سے بیڈ روم بنا دیا, گھر میں وائی فائی لگا دیا. بچے کو کیا سمجھا دیا, جاؤ بیٹا جہاں جانا جاؤ. آپ کا بچہ اپنا کمرہ بند کر کے کہاں جائے گا؟ کیا دنیا بھر کی مسجدیں دیکھ رہا ہے کہ کہاں کا اللہ تعالیٰ کے خوبصورت گھر بنے ہوئے میں مسجدیں دیکھوں؟ کیا وہ نیٹ پہ جا کے سلطانیہ مسجد دیکھے گا؟ کون سی ویب سائٹ جا کر سرچ کرے گا؟ آپ نہیں سمجھتے یار, آپ نے اتنا بڑا آگ کا گولا اپنے بچے کے ہاتھ میں دے دیا بغیر کسی تربیت کے. سانپ دے دیا آپ کے بچے کے ہاتھ میں. ارے جس کو سانپ سنبھالنا نہیں آتا, سانپ تو اس کو ڈسے گا نہیں ڈسے گا. تربیت تو ہے نہیں نا, گھر میں کسی کی تربیت نہیں ہے. کوئی ویب سائٹ کا بلاک کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. بہت سارے سافٹ ویئر دنیا میں بنے ہوئے ہیں جو پیرنٹس اگر اپنے اس پر کوئی جو نیٹ سروس ہے جو آپ کی, اگر اس میں یا کسی اس کے اوپر اگر آپ اس کو انسٹال کر لیں تو وہ تمام وہ ویب سائٹ آور وائز وہ بلاک کر سکتی ہیں. آپ کا گھر کا کوئی آدمی اس ویب سائٹ کو اوپن کر ہی نہیں سکتا. میں غلط کہہ رہا تو مجھے نہیں پتا, میں نے سنی ہے. اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ سافٹ ویئر موجود ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ چیز موجود ہے نا, یہ چیز موجود ہے نا یار. گھر میں آپ نے چولہا رکھا ہے, چولہے پر آپ نے برتن رکھا ہے, گرم کیا, ساتھ کپڑا رکھا ہے اٹھانے کے لیے. کیوں؟ ہاتھ نہ جل جائے. کہ بغیر کپڑے کے بھی کوئی گرم پتیلی پکڑتا ہے کیا؟
تو آپ نے بغیر پروٹیکٹڈ سافٹ ویئر کے گھر میں اتنا بڑا گیس سلنڈر کیسا رکھ دیا؟ دھا کر کے پھٹے گا، سب کو جلا کر رکھ دے گا. گیس سلنڈر ہے یہ جو ہمارے گھروں میں. یہ جو نیٹ آ گیا کیا ہے؟ یہ بیویاں نیٹ یوز کر کے شوہر سے خلاصیاں لے رہی ہیں. شوہر نیٹ یوز کر کے اپنی بیوی کو طلاقیں دے رہے ہیں. بیٹی نیٹ یوز کر کے بوائے فرینڈ بنا کر اپنے مطلب کے رشتے جوڑ رہی ہے. بیٹا نیٹ کے ذریعے گرل فرینڈ بنا کر اپنے رشتے جوڑ رہا ہے. یہ خبریں آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بتائیے. یہ خبریں آپ کے پاس جب ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خبریں ہیں تو یہ معاشرے میں تو ہیں. کوئی آپ کے محلے میں ہوگا، کوئی آپ کے ملک میں ہوگا، کوئی آپ کے شہر میں یہ واقعہ ہوا ہوگا. آپ کیسے بھول گئے کہ یہ واقعہ جس وجہ سے ہوا یہ وجہ میرے گھر میں موجود ہے؟ وہ ساری چیزیں میرے گھر میں موجود ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا. اب کس خوش فہمی میں کہ یہ واقعہ اس کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ ایسی کیا تربیت کی ہے گھر کے اندر ہم نے کہ ہم یہ واقعے سے بچ جائیں گے؟ تو یہ واقعات، یہ عبرتناک خبریں ہیں، یہ عبرتناک خبریں جو میں بیان کر رہا ہوں. ان عبرتناک خبروں کا اب بچہ اس قدر ان گناہوں کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس قدر اس کے اوپر یہ تمام بیماریاں فلم کی اور بری عادتیں اس طرح سے غالب آ جاتی ہے. اب آپ سمجھائیں گے نہیں سمجھتا. اب آپ کا سمجھانے کا انداز کیا ہے؟ اے خبردار! اب کہاں سے اے سے واپس ہونے کا یہ؟ اب اس کے کان کے اندر گناہوں کی روئی ٹھس چکی ہے. گناہوں کی محبت کی جو روئی ہے نا اس کے کانوں میں داخل ہو چکی ہے. پہلے اس کے کان سے گناہوں کی محبت کی روئی نکالیں تو اب آپ کی چیخ نہیں، آپ کی تھوڑی سی محبت بھری آواز بھی سے کانوں میں چلی جائے گی. یوں نہیں جائے گی، باغی ہو جائے گا. گھر کے اندر کرتا ہے گھر کے باہر کرے گا. گھر کے اندر کرتا تو ماں باپ یہ چپ ہو جاتے ہیں، چلو بھی گھر کے اندر کرتا نا، باہر تو نہیں کرتا. ارے گھر کے اندر جو کر رہا ہے وہ باہر سے تو سیکھ کر آیا کہ آپ نے سکھایا تھا اپنے بچے کو. پورا سسٹم کلپس ہے ہمارا. اس کو ری اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. صرف اس ملک کی بات نہیں کرتا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. آپ بولو گے خالی آپ کے یہاں ایسا نہیں ہے، آپ کہاں ہو یار؟ میں نے یہاں مذہبی رجحان دیکھا ہے. یہ 80 کروڑ روپے کی پاکستانی مسجد، یہ مذہبی رجحان نہیں ہے؟ کئی 10 کروڑ. ابھی میں جس شہر سے آ رہا ہوں وہاں پر ایک مرکز، ہمیں مطلب کہ 20 کروڑ روپے کی جگہ ہم کو اسلامی آباد دلا رہے. 20 30 40 50 پاکستانی کروڑ روپے تو یوں خرچ کر رہے یار آپ لوگ. تو مذہبی شعور ہے تو کر رہے ہیں نا بھائی، ایسے تو نہیں نہ کر رہے. لیکن ایک گیپ ہے، کچھ مسنگ ہے جس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. تو ہم اس مسنگ کو دور کر رہے ہیں، مسنگ کو پکڑ رہے ہیں کہ وہ دور چیز جو کھو گئی ہے وہ مل جائے. ہم لوگ تھوڑے سیٹ ہو جائیں، بچے ہمارے سیٹ ہو جائیں، ہمارے گھر کا ماحول صحیح ہو جائے. تو گھر میں اس طرح کہ اگر آپ نے نیٹ سروس دی ہوئی ہے تو برائے کرم اول تو پرسنلی طور پر میں گھر کے اندر وائی فائی کا قائل نہیں ہوں. پرسنلی طور پر کہ بھائی گھر کے اندر اگر کمپیوٹر یوز کرنا ہے تو ایک نارمل سا نیٹ لا کر گھر کے مطلب کامن میں رکھ دیا جائے، جس کو یوز کرنا ہے وہ گھر میں آ کے یوز کر لے گا. بھائی ضرورت کے تحت یوز کرنا ہے نا. پہلے ہمارے یہاں ٹی وی لانچ میں ہوا کرتا تھا، اب ہر کمرے میں ٹی وی ہے. کمرہ بند، ٹی وی لگا ہوا ہے، نیٹ موجود ہے، کمپیوٹر موجود ہے، ٹی وی موجود ہے، کیبل موجود ہے، اتنا بڑا ریسیور موجود ہے. یار آپ بتاؤ کہ وہ کیسا نیک پرہیزگار اور متقی آدمی ہے جو اتنی تنہائی اور تنہائی میں اتنے گناہوں کے اسباب اور بالکل آزاد ہے اور اب گناہوں کی طرف نہیں جا رہا. یہ کتنا متقی نیک اور پرہیزگار آدمی ہے کمرے کے اندر. اتنی اس کے پاس گناہوں میں پڑنے کی سہولتیں موجود ہیں. الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، نیٹ میڈیا کے ذریعے اتنا اس کے پاس موجود ہے. کمرے میں آپ نے اس کو اکیلا کر دیا، کیبل اور ریسیور اور نیٹ اور وائی فائی اور سب کچھ دے دیا اس کو کس آزمائش میں ڈال کر رکھا ہے آپ نے؟ ذرا سوچے تو صحیح. میں تو سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھتا ہوں، واقعی سر پر ہاتھ رکھنے کی دیر ہے یار. ہم نے خود کتنی آزمائشوں میں اپنی اولاد کو ڈالا ہوا ہے. خبردار اگر ادھر ادھر گیا تو ارے
पूरे गंदे बदबूदार महल्ले में घर दिला दिया, बोलते खबरदार उधर गया तो। इक्का दुक्का अच्छे घर हैं नेट की दुनिया में, बाकी सारे घर ऐसे ही हैं तकरीबन, इक्का दुक्का ही है। वरना औरतों की फोटोएं नेट पे कहां नहीं आती, क्या नहीं है जो आदमी नेट के जरिए कर देता। फिर बच्चियों को हाथ में नेट दे दिया, अल्लाह की बना, अल्लाह की बना। नाजुक शीशियां आला हज़रत फरमाते हैं, नाजुक शीशियां हल्की की ठोका से टूट जाएंगी। माचिस की डिबियां हैं, हल्की सी आग दोगे भपके से उड़ जाएंगे। लड़कियों को क्या समझा आपने, उनके हाथों में सब कुछ दे दिया, उनके कपड़े, पता नहीं बाप कैसे देख लेता है यार। कपड़ों का ठिकाना नहीं, बिचारी की कोई कल्चर का ठिकाना नहीं, इसके फ्रेंड सर्कल का ठिकाना नहीं, इसके दोस्तों का ठिकाना नहीं, साथ में ये हाथ में ये आग का गोला दे दिया। और हम एतमाद भी बहुत करते, नहीं हमारे बच्चे सब सही है, तो बच्चा क्या आकर मुंह पर बोलेगा कि मैं ये काम करता हूं। अल्लाह करे कि हमें होश के नाखून आ जाए, हम होश के नाखून लें। और हम ऐसा तो नहीं कि अपने हाथों अपनी औलाद को बर्बाद कर रहे हैं। ये सवालिया निशान तमाम पेरेंट्स के लिए। अब मामला आगे चला गया, मैं भी मानता हूं मामला बहुत आगे चला गया, बहुत प्रेशराइज तरीके से ये रिवर्स नहीं आएगा। सबसे पहले मां बाप को, घर के माहौल को बहुत नेक बनना पड़ेगा। नमाज, दर्स, बयान, अल्लाह और उसके रसूल की सदाएं घर में आनी चाहिए। औलाद आएगी यार, क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी यार? क्या बिगड़ी भी पैदा हुई थी? माहौल में बिगाड़ा है ना। आप माहौल अच्छा कर दे, औलाद अच्छी हो जाएगी। मायूसी नहीं है। घर में आप मदनी चैनल चलाइए, अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब की आवाजें आएंगी। मेरे बापा, मेरे प्यारे, मेरे अमीर सुन्नत की मीठी आवाजें उसके कान में जाने तो दो, इंशाअल्लाह दौड़ा हुआ आएगा। एक बार मेरे वली कामिल के सामने बिठा तो दो उसको यार। आप बोलोगे टीवी पर क्या होगा? अरे टीवी पर भी ना हो तो मुझे बताना ना। जब टीवी पर टीवी देखकर काफिर मुसलमान हो जाए तो आपका बेनमाजी बच्चा नमाजी नहीं बन सकता। भाई मदनी चैनल देखकर, अमीर सुन्नत के मुज़ाकरे, मदनी चैनल के सिलसिले देखकर इतने सारे गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए, तो आपका बिगड़ा हुआ बेटा या बिगड़ा हुआ माहौल सही नहीं हो सकता। अल्लाह ताला मेरे बापा को नजर बस से बचाए और अल्लाह ताला इनको सलामती नसीब। आज ये हमारे अब्दुल हबीब भाई ले आए एक हमारे मौलाना साहब को, ब्रेडफोर्ड के अयूब साहब। क्या यार इन्होंने वाकया सुना है, आपकी रूह खुश हो जाएगी। ये आपके ब्रेडफोर्ड के मस्जिद के इमाम हैं, इन्होंने अपना ईमान अफरोज वाकया सुनाया। वाकया क्या सुनाया? कहा कि मुझे कमर में दाने निकलते थे, 3-4 महीने तक साल में मेरे कमर में दाने रहते थे और वो दानों से पीप और खून निकलता था। अब डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन डॉक्टर ने वही दवाई देकर डॉक्टर थक गए, भाई हमने आपका ट्रीटमेंट कर लिया, अब यही मेडिसिन है, मजीद कोई ट्रीटमेंट डॉक्टर की समझ में आ नहीं रहा था। तो अब अयूब साहब का बयान ये है कि मैं एक रात, तकलीफ तो थी मुझे, तो मैं सोच रहा था कि काश के कुछ अमीर सुन्नत तावीज़ात अत्तारियां मिल जाएं, शायद इससे फर्क पड़े। फिर कहते अगले लम्हे ख्याल आया कि अगर अमीर सुन्नत ही फैजान इनका जारी हो जाए तो क्या बात है मदीने की, इनके हाथों का लिखा हुआ तावीज़ मिल जाए, हो सकता है इससे मेरी कमर की तकलीफ दूर हो जाए। मैंने पहली दफा इनसे सुना है। बोला ये बात तस्वुर था, मुझे नींद आ गई। नींद आई तो ख्वाब में मैंने अमीर सुन्नत की ज़ियारत की और कह रहे थे कुछ वजू खाना था, एक दो तीन टूटियां लगी हुई थी, कोई ऐसा माहौल था, कमरा था। तो आपने मुझे फरमाया कि कमर से कपड़ा उठाओ। मैंने कमर से कपड़ा हटाया तो जो मुझे याद पड़ता है, इन्होंने कहा कि अमीर सुन्नत ने मेरी पीठ पर हाथ फेरा और दम किया, और मैंने बाकायदा ख्वाब में देखा कि इसके बाद आप अपने हाथ भी धो रहे थे। फिर सुबह हुई, जब मैं उठा तो मुझे कुछ कमर पर अजीब सा महसूस होने लगा। तो मैंने अपने बच्चों की अम्मी को बुलाया कि जरा कमर पे देखो तो कुछ मुझे महसूस हो रहा है। जब मेरे बच्चों की अम्मी ने कुर्ता पीछे से हटाया तो मेरी बच्चों की अम्मी कहने लगी कि आपकी कमर से दाने तो दूर की बात है, निशान तक खत्म हो गए। फिर वो डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर हो, डॉक्टर की है
غیر مسلم ڈاکٹر تھا. ڈاکٹر تو پہلے تو اس کو یقین نہیں آیا. ڈاکٹر نے کہا کہ ہاؤ کین از اٹ پاسبل, اتنی میڈیسن کی دانے نہیں گئے. پھر انہوں نے اپنا پورا ڈریم, یہ سویٹ ڈریم انہوں نے بیان کیا. بیان کرنے کے بعد ڈاکٹر بہت امپریس ہوا. اللہ کرے وہ مسلمان ہو گیا ہو یا ہو جائے. ڈاکٹر نے پھر ویب سائٹ کا ایڈریس لیا, بولا مجھے ان کی ویب سائٹ دو, میں اب ان کو اسٹڈی کرتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں. تو ڈاکٹر بھی حیران تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا کہ میڈیکل سے کچھ بتاؤ, ابھی تو پریکٹیکلی تو سامنا ہوا ہی نہیں ہے, خواب بھی میں کام ہو گیا. تو یہ آپ کو بھی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ خواب میں جب اتنی بڑی کرم نوازی ہو گئی, اللہ دیکھیں اللہ شفا دینے والا ہے, اللہ شفا دینے والا ہے. کوئی بولے یار یہ کیا بات ہوئی, یہ ہو جاتی ہے بات. اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے کرم فرما دے, اس میں کیا حرج ہے. ڈاکٹر فاسق ہوتا ہے, کئی ڈاکٹر فاسق ہوتے ہیں, داڑھی منڈے ہوتے ہیں, نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے. آپ کو گولی لکھ کر دیتے ہیں, آپ بولتے ہیں یہ ڈاکٹر بہت اچھا تھا, فرق پڑ گیا. ہے یا نہیں ہے؟ جب ایک بے نمازی ڈاکٹر سے فرق پڑ سکتا ہے تو متقی پرہیزگار الیاس قادری سے فرق نہیں پڑ سکتا. کلام ہے نا, وہ کلام انشاءاللہ سب مل کے پڑھیں گے. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, یہ جو ہے نا, یہ واقعی ایک آپ کے بریڈ فورڈ کی مدنی بہار ہے. یہ بریڈ فورڈ کی مدنی بہار ہے. اور خوابوں میں اس طرح کئیوں پر کرم ہوتا ہے. خواب سمجھنے چاہیے, خواب ہی سمجھ. امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف جنہوں نے لکھا, ان کو خواب ہی میں تو کرم ہوا تھا, خواب میں کرم ہوا تھا نا. اسی طرح کئی اولیاء کرام نے خوابوں میں آ کر کرم کیا. یہ سب فیضان مصطفیٰ ہے. یہ سب کیا ہے؟ فیضان مصطفیٰ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے جو آپ کے امت کے اولیاء اور علماء پر ہے کہ ان کی صحبتیں, یہ تو ظاہری جسم کی بیماری ہے نا. اولیاء کرام کی نظر تو ظاہری بیماری دور کی بات باطنی بیماریاں دور کر دیتی ہے. یعنی جو بیماری نظر آتی ہے وہ دور ہونا کمال کی بات ہے, یا جو بیماری نظر نہیں آتی وہ دور ہونا کمال کی بات ہے. عقیدت و محبت, اولیاء کرام سے عقیدت محبت یہ آج کی بات نہیں, صدیوں سے چلی آ رہی ہے. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے, یہ بحث نہ کر ہوش میاں اور بھی کچھ مانگ. تو یہ اولیاء کرام سے, بزرگوں سے محبت کرنے والے, عقیدت بہت چیز ہے. حسن ظن جو ہے نا, یہ بڑی کمال کی بات ہوتی ہے. تو یہ آج بھی جو اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے کام لے لے. اللہ کرے کہ ہم سب اتنے سارے اسلامی بھائی یہاں جمع ہوئے ہیں, کوئی ایسی نیت ہو جائے کہ یہاں موجود ہر اسلامی بھائی قرآن درست پڑھنا سیکھ جائے. اللہ کرے یہ نیت, یہ ذہن ہے, نیت بھی ہے میری. اس شہر میں مدرسۃ المدینہ بالیگان اللہ کرے کھل جائیں. اس مسجد میں ایک مدرسہ شروع ہوا ہے نا, ایک مدرسہ پورے شہر کے لیے کافی نہیں ہے. جتنے اسلامی بھائی اس وقت یہاں جمع ہے نا, ان کو کم از کم کچھ نہیں کو 12 یا 26 مدرسے دینے چاہیے. ان کے گھروں کے پاس کوئی جگہ لے کر مسجد میں یا کوئی بھی ترکیب بنائیں اور مدرسۃ المدینہ بالیگان شروع کریں, تاکہ اسلامی بھائی جو بالغ ہیں ان کو درست قرآن پڑھنا تو آیا. نہ درست قرآن پڑھنا آتا ہے, نہ درست نماز پڑھنے آتی ہے, نہ درست وضو کرنے آتا ہے, نہ پتہ نہیں غسل کرنے بھی درست آتا ہے کہ نہیں آتا, میں نہیں جانتا. تو بہت بری حالت ہے. اور پرواہ کسی کو بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ پرواہ کسی کو بھی نہیں ہے. نہیں آ رہا قرآن, نہیں آ رہا وضو, نہیں آ رہا. ابھی جیسے میں نے کہا نہیں آ رہا, کس کو پرواہ, کس کو جھرجھری آئی, یعنی کس کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ یا اللہ اب میں مر گیا تو اس حالت میں. اور یہ فیلنگ ہی نہیں ہے ہماری, معاذ اللہ,
کہ میں غسل مجھے نہیں آ رہا ہو، یا وضو مجھے نہیں آ رہا ہو، یا مجھے نماز نہیں آ رہی ہو، یا مجھے یہ اپنے قرآن درست پڑھنے نہیں آ رہا ہو اور میں مر گیا تو فوراً اپنی نماز، وضو، غسل وغیرہ درست کریں. مدنی قافلے میں پلیز ایک بار سفر کریں. آپ کا یہ 3 دن میں انشاءاللہ بہت کچھ درست ہو جائے گا. یہ مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کریں. ہر مسجد میں عشاء کے بعد، ہر نماز کے بعد اللہ کرے کہ درس ہو. بالکل عشاء کی نماز کے بعد درس ہو کہ آپ لوگ آ جاتے ہیں، اور پھر یہ مدنی حلقے لگیں اور نمازوں کی تحریک چلے، کوئی مدینہ مدینہ ہو جائے. اور اللہ کی رحمت ماشاءاللہ علماء کرام نے شفقت فرمائی ہے. یہ یہاں جلوہ فرما ہے، اللہ کی کتنی کروڑوں رحمت ہے. تو یہ کیا جذبہ ہے، تو اس جذبے کو سرد نہ ہونے دیں. آج شیطان سے مقابلہ کر کے یہاں آئیں، اب شیطان سے مقابلہ جاری رہنا چاہیے. شیطان کے خلاف جنگ، زوردار نعرہ لگائیں. مسجد کی در و دیوار گونجے، شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے. شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد پر تحریک، غیبت کے خلاف جنگ. اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ کفر مدینہ، انشاءاللہ سر پہ امامہ، رتبے داری، سر پر زلفیں. اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل. تو اللہ کرے کہ ہمارے یہاں قرآن پاک درست پڑھنے کے مدارس المدینہ بالغان قائم ہو جائیں. بچوں ہمارے مدنی منوں کے لیے اللہ کرے کہ دار المدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم جو دعوت اسلامی کا یہ یہاں کھل جائے. ہمارے مدنی منوں اور مدنی منیوں کا فیوچر سیو ہو جائے. جامعۃ المدینہ وہ مطلب مدنی کاموں کی ریل پیل ہو، مدنی قافلے ہوں، امامیں، داڑیاں، ایسا ہو اللہ کرے کل ہی تبدیلی نظر آ جائے. کیا جب اتنے اسلامی بھائی آئے کل صبح ہی فجر کی نماز میں جیسے کہ ہمارے رش ہو جائے. ارے یہ تو تیگ، اب ہماری نماز تو نہیں چھٹنی چاہیے. نماز چھٹی تو اب رہا کیا، یعنی اگر مسلمان نماز بھی نہیں پڑھے گا تو پھر کیا. تو اب بالکل پکی نیت اور نیت کے ساتھ زوردار انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں. آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس کے ذریعے اسے جہنم میں داخل ہونا ہے. نماز قضا کرنے کو آپ معمولی گناہ سمجھتے ہو، معاذ اللہ زبردست گناہ. اللہ تعالیٰ کا غضب ہے بے نمازی کے اوپر. قبر کا عذاب الگ ہے. تو آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. بالکل نماز قضا نہیں کرنی ہم کو. آج جس نے عشاء نہیں پڑھی وہ عشاء لازمی پڑھے، اور کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز اگر جماعت واجبہ موجود ہے، کوئی مانع شرعی نہیں ہے، تو مسجد میں آ کر با جماعت فجر کی، ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء کی با جماعت نمازیں پڑھنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک